دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. میں ہمیشہ یقین کریں جب ان کا نام آتا ہے نا مسلم نسل کا مجھے بہت درد ہوتا ہے کیونکہ اس برگزیدہ انسان کی اولاد ہے کہ جس کی دعاؤں کا فیض ہم لوگ اب پا رہے ہیں. تو ریئلی ان کا درد ہے میرے دل میں. لیکن جب میں ان کے حالات دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا مسلم کے ماننے والوں کے ساتھ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یار ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بات ہے لوگ کہتے ہیں جماعت کہتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا کہ میں مسلم ہوں. انہوں نے دعویٰ کر لیا چلا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ سچا تھا اپنے دعوے میں جماعت سمجھتی ہے وہ سچا تھا جماعت کو پرابلم کیا ہے میرے سامنے آ کے بات کرنے میں. اگر ایک مین سچا ہے وہ سمجھتا ہے میں سچائی رکھتا ہوں میں سچا ہوں. سچے جو لوگ ہوتے ہیں مرزا طاہر نے 25 یا غالباً 5 دسمبر 1986 کی میں خطبہ جمعہ کوٹ کرتا ہوں اکثر اس میں انہوں نے تقریر میں بڑے شاندار الفاظ میں کہا کہ دیکھو جو آدمی سچائی پر ہوتا ہے نا اس کا قدم بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ دلیل ہوتا ہے. دلیل کیوں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیسے سچا ہوں. اس کو سچائی کا اپنے کا افہام ہوتا ہے. اگر یہ لوگ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جانشین یا پوری جماعت یا اس کا خاندان سمجھتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلموں سچا تھا تو ان کو ڈرنا چاہیے دلیل ہونا چاہیے. ڈرنا اس کو چاہیے جو کمزور ہے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. یقین کر جاؤ کہ مرزا طاہر کا ہی دلائل میں ان کے آگے رکھی بھی وہ قدم آپ کے لڑکھڑا رہے ہیں مجھے غلط کہہ رہے شیطانی وساوس مجھے کہہ رہے ہو قدم آپ کے لڑکھڑا رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں تو میرے تو نہ آگے نہ پیچھے میں تو کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوں اکیلا آدمی ہوں. میں یقین رکھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں سچا ہوں. آپ میری سچائی کے مصدق ہیں. خدا نے آپ کو میرا سچائی کا مصدق بنایا ہے. اس کے باوجود اسٹیج پہ آپ کھڑے ہیں لاکھوں کی جماعت کروڑوں کی نہیں تو لاکھوں کی جماعت آپ کی ہے نا آپ کے پیچھے ہے آپ پہ مر رہی ہے دائیں بائیں ہر پاس پاؤں آپ کے لٹکا رہے اسٹیج میں. الحمدللہ میں کھڑا ہوں مجھے کوئی ضد نہیں اس بات سے. میں کہتا ہوں کہ مرزا طاہر ہے مرزا مسرور ہے علماء جماعت ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے میں سے بات کریں لوگ دیکھیں MTA پہ دیکھیں. میرے دلائل میں ان کو رکھتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کا مسلم موت ہونا تو بات کی بات ہے وہ تو اس کی دائرہ بشارت میں نہیں آتے. حضرت مرزا سلام کی کوئی بلاد نہیں آتی. دیکھو ہم لوگ حضرت مرزا صاحب کی اولاد کے مخالف نہیں ہیں وہ ہمارے آقا ہے حضرت مرزا صاحب. اگر اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز بخشتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. آپ کو میرے کیا اعتراض ہے ہم تو خوش ہیں. وہ بڑا برگزیدہ بندہ تھا ان سے دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان کو نہیں دیتا تو اس میں ضد والی کیا بات ہے. یہ کوئی خاندانی چیزیں تھوڑا یہ وراثت تھوڑا. اگر اللہ تعالیٰ نے عاصم کو جس عظیم غلام کی خبر دی تھی مہدی کی اس نے اس کی ضروریت سے نکال کر مغلوں میں پیدا کر دیا تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. مغلوں کو بھی اعتراض نہیں ہے ہمیں بھی نہیں اعتراض. تو آج اگر اس مسلم موت کو اس ذکی غلام نصیر الزمان کو مغلوں سے نکال کر جاٹوں میں پیدا کر دیا تو اس میں کیا اعتراض مان لو یار. ہاں ایک آپ کا حق ہے کہ آپ یہ بات کرو ٹھیک ہے مانتے ہیں پہلے بتاؤ آپ تم کیسے سچے ہو آپ کی دلیل دو مجھے ہمیں دلیل دو اپنی سچائی کا. میں دلیل دیتا ہوں ان کو اگر اس کو ثابت کرنی تو مجھے اپنی غلط فہمی میں اپنی اگر وہ جو میرا کلیم ہوگا تو اس کو غلطی ہوتا یا غلط فہمی ہونے کا مجھے اعتراض نہیں ہے کہ میں اس کو مان لوں میں مان لوں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے مقاطع آپ کے اخراج آپ کی دھمکیاں کیا کی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مجھ سے پہلے کسی خدا تک کی رسول نے ہتھیار پھینکے ہوں یا میں پھینکوں یا میری بات قیامت تک کوئی پھینکے نہیں. تو لوگ جانتے ہو کہ بڑے بڑے فرعون آئے ابو جہل ہے لیکن سچے لوگ کبھی ان کے آگے جھکے نہیں سچائی کے جھکے کیونکہ وہ خدا کی نمائندے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ڈر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جماعتی عملیہ کی حال ہے کہ اسے ملک کامتے ہیں ان کا بجٹ کیا ہے اور ان کی نظم و ضبط کیا ہے تنظیم کیسی سخت ہے. ایک جھوٹا بندہ ہو اس کو جھوٹے طور پہ سمجھ کے جی میں دعویٰ کر دوں کہ میں ان کا مقابلہ کروں اٹ از پاسبل کیا ہوش کی بات ہے. اس کے باوجود میں ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ نہیں کھڑا مجھے کھڑا کیا گیا ہے. اس ہستی کے لیے میں ایک دفعہ کیا کروڑوں دفعہ مرنے کے لیے تیار ہوں. میں کیا میری اولاد میں تو کیا مت تک اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اے خدا تم نے میرے ساتھ کیا کیا. حضرت بانی جماعت نے فرمایا کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار.
لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر آ گیا ہر بار. یہ تو حضرت مرزا صاحب نے اپنی عجز کا اظہار فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں جب ان شعروں کو پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر میرے لیے ہے، کیونکہ باقی میں کچھ بھی نہیں. جماعت احمدیہ میں اگر کوئی کمزور آدمی ہوگا ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اکنامکلی یا کسی لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں وہ میں ہی ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشان ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ میں سے ایک ایسے حقیر اور عام انسان کو حضرت مرزا صاحب کی غلامی بخش دی، کیونکہ وہ حق رکھتا ہے. یہ چیزیں ڈیوائڈ کرنا یا دینا یہ کسی خلیفے کا کام، کسی جماعت کا یا کسی نظام کا کام نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے تو غلطی نہیں، یہ اس خدا کا کام ہے، اس نے بخش دیا. میں کہتا ہوں کہ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے خاطر نے اس پیش گوئی مسلم ملک میرے وجود میں شروع کر دیا. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ دلائل کے مقام پر کون پیچھے جا رہا ہے اور کون کھڑا ہے. باقی باتیں دوسری ہوتی ہیں کہ کسی پرسنالٹی کتنی ہے، تو کتنا ہے، یہ ضمنی باتیں، ان کا کوئی تعلق نہیں سچائی سے ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر دور میں مختلف وجودوں کو کھڑا کرتا ہے، تو وہ کھڑا بھی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو دیکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا ان کو میرے بندے کی سچائی پر یا میری ذات پر کہ میں قادر متعلق ہوں یقین ہے یا نہیں ہے، کیا میرے لیے یہ دنیا کو چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے. تو باہر جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہوتے ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے وہ تو ایک منٹ نہیں لگاتے، وہ سب دنیا گئی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کا بندہ عزیز ہے، سچائی ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہماری کو نہ صرف میری بلکہ جتنے بھی آج تک لوگ آئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے جو لڑائی کی یا انہوں نے بحث کی یا ان کے اختلاف تھا اپنی قوموں سے، ذاتی نہیں تھا، نفس کا نہیں تھا، وہ خدا کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دلائل کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلائل کو جھٹلا دو. اکثر خلیفہ رابع صاحب بھی اپنے سوال و جواب کی محفلوں میں کہا کرتا تھا کہ بالکل وہ بندے ہوتے ہیں، ان کا ایک طرز عمل ہوتا ہے اور ان کے مخالفوں کا بھی ایک طرز عمل ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ ہر دور میں ایسی ہی رہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے بندہ ہوتا ہے اس کا طرز عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، خواہ وہ موسیٰ تھا، خواہ وہ عیسیٰ تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا مرزا غلام احمد تھے یا اس کے بعد کوئی آئے گا، اس سب کا طرز عمل ایک ہوگا اور ان کے مخالفین کا طرز عمل جو ہے ہر دور میں ایک جیسا. آج میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مجلس سے سوالوں جو ہم یہ باتیں کرتے تھے، آج تم کیا کر رہے ہو؟ یار اگر تمہیں یقین ہے کہ عبدالغفار جمبا کا یہ دعویٰ غلط ہے، تمہیں تو ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو فوراً ہونا چاہیے جمبا صاحب اسی آ رہے ہیں، اسی گل کرنا چاہتے ہیں تیرنا. یار میں میدان میں کھڑا ہوں تم چھپے کر رہے ہو، اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹے ہو. جھوٹا جو ہوتا ہے میدان میں نہیں آتا اور جو صادق ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کے وجود میں خوف نہیں ہوتا. وہ دلیر ہوتا ہے، اس لیے دلیر ہوتا ہے کیونکہ اس نے خدا کا چہرہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے خدا سے باتیں کی ہوتی ہیں، وہ اپنے خدا کے لیے واسطے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو الحمدللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں جماعت احمدیہ کے افراد جماعت کو، علماء جماعت کو، خلیفہ صاحب کو، کہ میں کسی کا دشمن نہیں، میں تو مرزا غلام صاحب کا ادنا سا غلام ہوں. اگر تمہیں خدا کا نظارہ دیکھنا ہے تو میرے وجود میں دیکھو. اس کی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ سے اس کی ایسی عادت ہے کہ ہمیشہ مسکین غریب مسکینوں کو چنتا ہے اور پھر ان کو بڑے بڑے عالموں کے آگے کھڑا کر دیتا ہے. تو پھر وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اس کا کھڑے ہوئے. یہ ہر دور میں ایسے ہوا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسکین یتیم بے کس، اس کے مقابلے کے ابو جہل فرعون سب بڑے بڑے لوگ اس کو سردار. تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس مسکین اس یتیم کو کیسے اللہ نے بخشی اور ان بڑے بڑے عالموں کو کیسے اس یتیم بچے نے لاجواب کر دیا. ایسے ہی مرزا صاحب ہمارے دور 100 سال پہلے ایک گاؤں میں جس کو گھر والے نہیں جانتے تھے، اس کو جب علم دیا، اس کے پاس بلایا، اپنے پاس قریب کیا، اس کو دولت دی علم عرفان کی، تو اس نے ایک زمانے کو لاجواب کر دیا. بڑے بڑے دلائل جو بڑے عقل کل تھے ہندوستان کے اس کے آگے پسپا ہو گئے. آج پھر وہ ایسا ہی نظارہ دکھا رہا ہے دنیا کو. قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت. اس بے نشان کی ڈاکٹر صاحب، اس بے نشان کی چہرہ نمائش ہے.